حدیث شریف میں ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے شادی کی تھی ایک ایسی خاتون سے جو پہلے اس کا ایک شوہر فوت ہو چکا تھا، ان سے شادی کی آپ نے، جس کو سیبہ کہتے ہیں۔ تو جب آپ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک نے ان سے پوچھا، جابر تم نے شادی کر لی؟ ہاں یا رسول اللہ میں نے شادی کی۔ کس سے شادی کی ہے حضور؟ میں نے سیبہ سے شادی کی، یعنی جس کا ایک شوہر پہلے سے فوت ہو چکا ہے، ان سے میں نے شادی کی، یا پہلے اس کی ایک نکاح ہو چکی ہے اور اس کے بعد یہ دوسری نکاح میرے ساتھ ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے فرمایا حلا بکرن، باکرہ سے کیوں شادی نہیں کی؟ تلاعبها وتلاعبک، وہ تجھ سے کھیلتی تو اجھ سے کھیلتا۔ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں میری جوان بہنیں ہیں، تو میں اگر ایک جوان اور لے کے آتا تو پھر وہ ان کے ساتھ کیسے ایڈجسٹ ہوتی؟ میں نے تھوڑی سی معمر خاتون سے شادی کی تاکہ ان کو وہ پیار و محبت مل جائے جو ماں کی محبت ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منظور فرمایا۔ وفیہا شدت المحبت والالفہ، ان میں سے جو باکرہ ہوتی ہے نا اس میں بہت زیادہ محبت ہوتی ہے اور الفت بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سیبہ میں اتنی محبت اور نہیں ہوتی، لیکن سیبہ کی کچھ ایسی صفات ہوتی ہیں نا کہ تبغض الزوج، اس سے نا شوہر کو غصہ آ جاتا ہے، سیبہ ہوتی ہے۔ یمیل طبعہا الی الاول، وہ سیبہ جو ہوتی ہے وہ کبھی کبھار پہلے والے شوہر کی طرف، یہ قدرت الہی ہے کہ جب پہلی نکاح ہو نا، پہلی بیوی چاہے جیسی بھی ہو، جب دوسری بیوی آ جاتی ہے تو مرد کا یہ پہلے بیوی کی تعریف و توصیف کرنے لگتے ہیں۔ جیسی دوسری بیوی کو پہلی بیوی کی تعریف و توصیف اچھی نہیں لگتی، ایسے ہی مرد کو بھی سیبہ عورت کی پہلے شوہر کی تعریف و توصیف اچھی نہیں۔ اللہ اکبر! میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی تو کیا ہی بات ہے نا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت فرمایا کرتے تھے، تو ہر بات میں تذکرہ فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ خدیجہ خدیجہ خدیجہ، ایون کہ یہ بھی ہوا کہ مدینہ منورہ میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی سہیلیاں ہوتی تھی، جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی چیز بناتے، کوئی دمبا کوئی بکرا وغیرہ ذبح ہوتا تو اس میں سے حصہ اٹھا کے خادم کو فرمایا کرتے ہوتے تھے یہ خدیجہ کی سہیلی کی طرف لے کے جاؤ۔ تو سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ رب العزت نے تجھے باکرہ عورت نہیں دی، خوبصورت نہیں دی، حسین نہیں دی؟ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں دی، آپ ہو نا عائشہ، تو پھر کیا ضرورت ہے ہر بات میں خدیجہ 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 کا؟ فرمایا عائشہ خدیجہ تو خدیجہ ہے، خدیجہ کی فضائل تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ خدیجہ وہ ہے جس نے اپنے سارے مال کو مجھ محمد پر لٹایا، خدیجہ وہ ہے جس اول مومنہ ہے، خدیجہ وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک محل بنایا۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں ہمیشہ رشک کرتی ہوتی تھی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کا نام کیوں لیتے ہیں؟ تو سیبہ جو ہوتی ہے نا وہ پھر اکثر و بیشتر اپنے، چلو اب میاں کے ساتھ لڑائی ہوئی نا دوسرے شوہر کے ساتھ، تم سے تو وہ میرا پہلا والا میاں اچھا تھا، وہ تو مجھے ایسے کیا کرتا ہوتا تھا، وہ تو یہ کرتا ہوتا تھا، اب اس میاں کو اس پہ سے جذبات آتے ہوں گے۔ ہمارے ایک استاد محترم ہوتے تھے حضرت علامہ ابو الاسفار علی محمد البلخی، بڑے تجربہ کار اور بڑے عالم تھے۔ آپ فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ اللہ کریم نے نکاح میں جو فوائد رکھے ہوئے نا، ایک خاتون کی جب نکاح ہو جاتی ہے اور پہلی رات ان کے ساتھ جو ان کا شوہر بستری کرتے ہیں تو اس شوہر کی اعلی تناسل کا ایک ناپ اس خاتون کی فرج میں فٹ ہو جاتا ہے، وہ فکس ہو گیا۔ اب اس کے بعد وہ اگر وہ شوہر ان کو طلاق دے یا پھر شوہر فوت ہو جائے اور یہ خاتون ایک اور نکاح کر لیں تو وہ جو پہلا جو ناپ بنا ہوا ہے ان کی فرج داخل کے اندر، وہ دوسرے شوہر کا اعلی تناسل بھلے پہلے شوہر کے اعلی تناسل سے بڑا ہی کیوں نہ ہو یا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ ناپ جو قدرت نے پہلی رات ان میں بنائی ہے نا، تو اب عورت کو اس طرح کی تسلی نہیں ہوتی جس طرح کہ اس کو پہلے شوہر سے
تسلی ہوئی تھی۔ تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ دوران مجامعت بھی سیبہ ان کو کہی یار تو اچھی طریقے سے مجامعت نہیں کر سکتے، وہ پہلا شوہر تو اگر میاں کو یہ کہا جائے تو پھر آپ کو پتہ ہے میاں کو کیا آگ تو لگ جائے گی نا۔ تو اسی لیے بتایا گیا ہے کہ باکرہ کے ساتھ آپ شادی کر لیا کرو۔ اور یہ کہا گیا نا، کیا حکیم لوگوں نے کیا کہا، فرمایا مَا الْحُبَّ إِلَّا لِلْحَبِيبِ الْأَوَّلِ، فرماتے محبت نہیں ہوتی مگر پہلے محبوب کے ساتھ ہوتی۔ پہلے محبوب، ابھی آپ دیکھیں لیلا اور مجنون کے واقعات کو دیکھیں گے، اب لیلا کے لیے تو مجنون سے بڑھ کر اور کئی عاشق ہو سکتے تھے اور معشوق ہو سکتے تھے، لیکن ان کا جو محبت نا لیلا کی مجنون کے ساتھ ہے نا، اور بس وہی رہی آخر تک۔ یا آپ اپنی ہسٹری دیکھیں، وہ اپنے شیرین فرہاد کو دیکھیں آپ لوگ، اور یہ فلاں کو دیکھیں، اور اس کے بعد ان کی وہ محبت، تو محبت کیا ہے، مَا الْحُبَّ إِلَّا لِلْحَبِيبِ الْأَوَّلِ، بس اور حبیب اول کے لیے۔ آپ دیکھیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ الْمَرْأَةُ الَّتِي تَزَوَّجَتْ بِمُتَعَدَّدٍ تَكُونُ فِي الْجَنَّةِ مَعَ الْأَوَّلِ، اگر خاتون کئی نکاحیں کر لینا، خاتون نے شادی کر لی پہلے زید سے، زید فوت ہوا عمر سے شادی کی، عمر فوت ہوا بکر سے، بکر سے ایک اور سے، 10 شادیاں اس نے کی، تو جنت میں وہ کون سی شوہر کے ساتھ ہوگی؟ زید کے ساتھ ہی ہوگی، پہلے والے شوہر کے ساتھ، کیونکہ مَا الْحُبَّ إِلَّا لِلْحَبِيبِ الْأَوَّلِ ہے، بس ان کے ساتھ رہے۔ وَيَتَنَفَّرُ الزَّوْجُ الثَّانِي لَوْ ذَكَرَهُ یا لَوْ ذَكَرْتَهُ، اب دوسرا شوہر جو ہے نا، وہ اگر پہلے شوہر کی کوئی بات سنے اپنی بیوی سے تو وہ شوہر جو ہے نفرت میں آ جاتا ہے، یار یہ ابھی تک اس کی گن گاتی رہتی ہے،